اس میں سب سے پہلے تو سوال ہوا تھا ایک یہ فتویٰ، وہ کہہ رہے ہیں جی علماء کا فتویٰ لے لیا ہے۔ میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ جب یہ بات کریں کہ علماء کا فتویٰ آ گیا ہے اور لوگ فتویٰ آگے دکھا رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کل کو کوئی پڑھا لکھا بندہ فتویٰ یہ لے آئے بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ اے والوں کے لیے، وہاں کے ملازمین کے لیے، کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ آئندہ کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو ٹاٹ والے اسکول میں داخل کرانا ہے، انگریزی میڈیم میں نہیں کروانا، تو یہ فتویٰ مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ کہیں گے یار یہ مطلب ٹھیک ہے، اتنی تو عقل ہماری بھی کام کرتی ہے۔ تو ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ اگر آپ کو اس قسم کے وہ فتوے دے رہے ہیں کہ ایک چیز پریکٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، آپ کی بھی وہ بلڈنگ بنی نہیں ہے اور بلڈنگ کے پیسے آپ سے چارج کر کے انہوں نے اس کے بعد بلڈنگ کی دکانوں کا کرایہ آپ کو دینا شروع کر دیا ہے، تو میرے بھائی اب اس کے لیے یعنی اب کامن سینس کے لیے بھی مجھے ان پٹ دینے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اور دنیا میں کہیں بیٹھا ہوا بندہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے تو انجینئر صاحب جواب دیں۔ بھائی انجینئر صاحب تب جواب دیں گے جب سوال کرنے والا اپنی بات کی دلیل میں وہ قرآن کی آیت اور حدیث لے کے آئے گا چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ ویسے تو 1 کروڑ باتیں نکال کے میں بھی لے آتا ہوں، لائیں جواب دیں، عمر نو بھی ہو تو نہیں جواب دے سکتے۔ ایک دفعہ گوگل کریں تو اسلام کے اوپر 100 اعتراضات، اسلام کے اوپر 10,000 اعتراضات، تو یہ تو ایک پھر گیم لگی رہے گی۔ باقی رہ کے انہوں نے کہا ڈیٹیل ویڈیو، میرے بھائی میں نے ڈیٹیل ویڈیو کئی سال پہلے ریکارڈ کروا دی ہے۔ پلاٹس کا کاروبار آپ دیکھ لیں، حلال اور حرام بزنس یہ دیکھ لیں، میری درجنوں ویڈیوز ہیں، ساری دیکھیں، بے صبری کے ساتھ نہیں، صبر کے ساتھ دیکھیں، کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں اللہ کے فضل سے۔ باقی انہوں نے کہا جی میری جاب کا کیا ایشو ہے، جاب میں اگر ان کی جو جاب ہے وہ اس کا میجر پورشن تو اگر سودی کام کو ہے تو پھر تو چھوڑ دیں، وہ اگر کہیں بیچ میں کوئی تھوڑا بہت اس کی انوالومنٹ ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ اسے چلائیں اور جب بہتر جاب ہو تو اس کی طرف وہ شفٹ کر دیں۔ پھر ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ دعوت کیسے کریں انڈیا میں۔ دعوت انڈیا میں، پاکستان میں، اس پلانٹ ارتھ پہ کسی بھی علاقے میں کیسے کرنی ہے، اس کے لیے آپ میرا انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں 22 سوالات مجھ سے ہوئے 4 گھنٹے میں، وہ دیکھ لیں، میں نے ساری ٹپس بتائی ہیں اور دعوت کرنے کا پورا طریقہ بتایا۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہوا تھا اکیلا بندہ اگر نماز کرے یعنی اس کی جماعت قائم کرے تو اقامت کہے گا؟ ہاں جی، اکیلے کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اذان دے کر جماعت کرتا ہے، یعنی جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے تو آپ اکیلے بھی جماعت کروا سکتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو لوگ اس طرح کرتے ہیں، پھر تھوڑی اونچی آواز میں قرات شروع کر دیتے ہیں تاکہ لیٹ آنے والا اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو پھر آپ اقامت بھی کہیں، سنت ہے۔ رزق کی فراوانی کے لیے کہہ رہے تھے دعا کریں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، باقی وظیفہ تو نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا نا۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع پہنچانے والے علم کا، پاکیزہ رزق کا اور ایسے عمل کا جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اس کے بعد وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں ایک حدیث ہے نا، مولا علی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں مقروض ہوں، کوئی مجھے میری ہیلپ کرے۔ مولا علی نے کہاں سے ہیلپ کرنی تھی، وہ تو خود درویش تھے، تو انہوں نے کہا میں نبی الاسلام سے ایک دعا مقروض کے حق میں نے سنی ہوئی ہے تو وہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ والی دعا، اس میں میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ پھر ایک اور سوال ہوا تھا جی یعنی امام فاتحہ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سکتے کریں۔ بھئی سکتے پہ تو میں چیخ رہا ہوں پچھلے 10 سال سے، میں نے تو ویڈیوز میں بارہا کہا ہے کہ امام سکتہ کریں، اور یہ سجیشن نہیں ہے، سنت ہے۔ میں نے نماز محمدی والے ریسرچ پیپر میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ساری احادیث ڈالی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام 2 سکتے کیا کرتے تھے، ایک سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا کے لیے اور دوسرا رکوع میں جانے سے پہلے، اور جز القراء امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کا قول کہ امام کے سکتوں کو فاتحہ پڑھنے کے لیے غنیمت سمجھو، تو سکتے کرنے چاہیے، ہم تو کہتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے، تو اس کے اوپر میری آلریڈی ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ
اہل البیت کو صحابہ کرام کے ساتھ کمپیئر کروانا نہیں چاہیے. اہل البیت کا مرتبہ جو ہے بالکل الگ ہے، اور صحابہ کرام بھی کبھی یہ خود سے جرأت نہیں کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ کمپیریزن کرواتے ہوئے اپنے آپ کو سپیریئر شو کریں. ظاہر ہے یہ تو آج کے دن بھی آپ نہیں سوچ سکتے. کوئی کتنا بھی یعنی پکا ہو، کسی کے ساتھ اٹیچ ساتھی ہو، اس کا مددگار ہو، بہرحال وہ اس کے اہل البیت سے تو اوپر نہیں اس کے لیے ہو سکتا. تو بات واضح ہے. اور میں اس امت کے افضل ترین شخص کا فتویٰ بتا دیتا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری نے حسن و حسین والے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو. حالانکہ امہات المومنین بھی اہل البیت ہیں، لیکن امام بخاری نے یہ حدیث حسن و حسین والے چیپٹر میں لے کر امت کو یہ میسج دیا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ اسپیشل یعنی اہل البیت ہیں جن کے قرب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہے. باقی میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، اس حوالے سے یہ ایک مقدمہ ہے. ایک اور سوال تھا گرین ہاؤس کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ گرین ہاؤس میں جو چیزیں اگائی جاتی ہیں وہ حلال ہیں حرام ہیں. بھئی حلال ہیں، حرام کیوں ہوگی؟ وہ ایک گرین ہاؤس بیسیکلی کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بے موسمی پھلوں کو اگا لیتے ہیں. اس کے اندر خاص ٹیمپریچر مینٹین ہو جاتا ہے، کنٹرول ایک انوائرمنٹ ہو جاتی ہے. اور آج کل تو یہ بڑا کاروبار ہے، اسی وجہ سے چیزیں پھر بڑی آؤٹ آف سیزن جو ہیں وہ تھوڑی مہنگے داموں بکتی ہیں، اور اس میں نفع بھی بہت ہے. تو اس میں تو حرام ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ نیچر سے ہٹ کے ہے، تو نیچر ہی نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں نا. وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ہوتا، نیچر نے ہی یہ سکھایا ہے کہ وہ ایک پولیتھین کا بہت بڑا سا ایک چھت بنا لیتے ہیں، اور سورج کی روشنی جو ہے وہ اس میں ٹریپ ہو جاتی ہے. اسی فوٹو سنتھسس سے ہی وہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ اس طرح کی باریکیاں کریں گے تو کل تو آپ یہ کل سے یہ کہیں گے کہ صرف آرگینک فوڈ کھائیں. جس گندم کو اگایا گیا ہے کھاد کے ذریعے، تو وہ بھی نہیں ہم مانیں گے جب تک کہ آپ جو ہے وہ بھینس یا گائے کے گوبر کی کھاد نہ ڈالیں. تو اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا. تو میرے بھائی کوئی علمی طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا کریں. کو ایجوکیشن سے بچنے کے طریقے کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا تھا اسی کے اندر. تو میرے بھائی اس سے بچنے کا طریقہ تو صرف یہی ہے کہ تعلیم الگ الگ ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ سسٹرز کے لیے الگ سے میڈیکل کالجز یہاں پاکستان میں ہیں، لیکن ان کے میرٹ بڑے ہائی ہوتے ہیں. تو کو ایجوکیشن تو یہ حکومتی لیول کا کام ہے، میں سجیسٹ کر سکتا ہوں. باقی جو بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ان کو پھر ہم یہی مشورہ دیں گے کہ جو قرآن میں ایٹ لیسٹ ڈیٹم لیول پہ حکم ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہ مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور 31 نمبر میں ہے کہ مومنات عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو جس حد تک بچ سکتے ہیں آپ بچ کے رہیں. ایک اور سوال تھا، کوئی مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دے. آخرت کے حوالے سے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے ایک ذمی مسلمان کو، جو ٹیکس پیئر تھا، جس سے عہد تھا ریاست کا، مسلمان ریاست میں رہ رہا تھا، اسے قتل کر دیا، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی قیامت والے دن. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. اس کا مطلب ہے جنت تو ہوگی اس پہ حرام. اب دنیا میں کیا رول ہے؟ دنیا میں رول اس کا اس اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیام سے ایک دفعہ صحیفہ نکالا. جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے، آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی خاص باتیں ایسی بتائی ہیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں سوائے اس ایک صحیفے کے جس پہ قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو، یعنی وہی حضرت علی کو جن چیزوں کی ضرورت پڑنی تھی. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا، کافی ساری باتیں تھیں، میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے. اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ فدیہ دیا جائے گا، جو جسے دیت کہتے ہیں آپ، بلڈ منی. اور وہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 100 اونٹ کے برابر ہے. تو اس کیس میں پھر بلڈ منی والا ہوگا معاملہ. صورتوں میں ترتیب نماز میں ضروری کوئی ضروری نہیں، حنفیوں کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے. حنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے. وہ بھی ان کی فقہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی ترتیب کے بغیر بھی نماز پڑھے گا نماز درست ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ گناہگار ہوگا. سیدہ صاحب بھی نہیں بتاتے، پتہ نہیں ان کو کس مفتی نے بتایا. یہ مفتیوں نے اپنی فقہ بھی نہیں پڑھی ہوئی. البتہ حدیث میں یہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ آل عمران
پڑھنی چاہیے تھی آپ کے حساب سے، لیکن آپ علیہ السلام نے پڑھی سورہ نساء اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی. تو اب یہ ترتیب میں تو پھر چوتھے نمبر کی صورت پہلے پڑھ دی، تیسری والی بعد میں پڑھ دی. اس طریقے سے وہ حج والی جو ڈیٹیل حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں نبی علیہ السلام نے جو 2 نفل پڑھے تھے طواف کے بعد، اس میں قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا ذکر ہے، اور اس میں ترتیب میں سورہ اخلاص پہلے آئی ہوئی ہے اور قل یا ایھا الکافرون بعد میں آیا ہوا ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس پہ میری آلریڈی سجدہ صاحب آپ لکھیں یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ایک نہیں کئی ایک ویڈیوز ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ، کن چیزوں پہ سجدہ صاحب ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد تھا، اچھا وہ میں ادھر ایک چٹکلے کے طور پہ بات کر دوں. اگلے دن کسی بندے نے نا جناب وہ کمنٹس کیے ہوئے کہ انجینئر دیکھو دیکھ دیکھ کے نا وہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اور یہ پرچیاں پڑھنے والے تمہارے مولوی ہیں، تمہارے مولوی تو میری ویڈیوز دیکھ کے اسے بھی ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ پرچیاں سوالوں کی لکھی ہوئی ہیں، جوابات نہیں اس کے اوپر لکھے ہوئے. تو میں ساتھ کلیئر کر دوں، یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی آپ لوگوں سے کریڈٹ لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی میرا اوڑھنا بچونا یہ ہے. جس طرح آپ سورۃ الفاتحہ رات کے 1 بجے بھی کوئی آپ کو اٹھا کے سنے نا تو آپ سنا سکتے ہیں، وہ پوری زندگی پڑھی ہے. مجھ سے آپ دینی معاملات میں چاہے وہ جدید ہوں یا قدیم، میں چونکہ 25 سال سے کام یہی کر رہا ہوں، مجھے آپ دن رات میں کسی بھی وقت کوئی بات پوچھیں گے، اللہ کے فضل سے مجھے اس کی پوری تفصیلات پتہ ہوں گی، اگر وہ اس پلانٹ ارتھ کا کوئی مسئلہ ہے اللہ کے فضل سے. تو ابھی تک تو بہت کم ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز میرے علم میں یعنی نہ ہو یا میرے کبھی نالج سے نہ گزری ہو، کیونکہ ظاہر ہے میں نے زندگی کھپائی ہے نا اس کام میں، اللہ کا شکر ہے. یعنی اگر آپ عمران خان صاحب سے یا ویوین رچرڈ سے کرکٹ کو ڈسکس کریں گے تو وہ فخریہ کہیں گے کہ بھائی میں نے زندگی، آپ کرکٹ کے رولز مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس طرح میں نے بھی اس میں زندگی کھپائی ہے. باقی مولوی تو 8 سال کا درس نظامی کا کورس، اس میں بھی صرف اپنے فرقوں کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں نے 25 سال ساروں کے اوپر، ساروں کی کتابوں پہ، ساروں کے مولویوں پہ لگائے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. اچھا ایک سوال ہوا تھا جی، شلوار اور جبہ دونوں ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے. جی جناب کیوں نہیں، کیونکہ شلوار بھی اوپر سے باندھی ہوئی ہوتی ہے ہزار بند، اور جبہ بھی اوپر سے لٹک رہا ہوتا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ جراب یا موزہ جو ہے نا، وہ جو ٹخنے ڈھانپتا ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹخنوں والا، کیونکہ وہ نیچے سے پہنا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے کپڑا لٹکانے سے منع کیا ہے. لٹکانا تہمد کی فارم میں ہو، پینٹ کی فارم میں ہو، شلوار کی فارم میں ہو، جبے کی فارم میں ہو، پجامے کی فارم میں ہو، چاہے پجامہ اور جبہ اکٹھا پہنا ہو، پینٹ اور جبہ اکٹھا پہنا ہو، یا صرف پینٹ پہنی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو. اب آپ کے اس عجیب سے سوال کرنے کی وجہ سے مجھے اتنی ایگزامپلیں دینی پڑی ہیں. آپ بیچ میں سے کوئی اور پاک نہ نکال لیجیے گا. جنرل یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ شلوار یا ہزار بند یا تہمد کے طور پہ پہن رہے ہیں، چاہے 10 تہمدیں لپیٹ کے پہن رہے ہیں یا ایک پہن رہے ہیں، وہ سب کی سب ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اور جو نیچے سے جراب کی شکل میں پہن رہے ہیں وہ ٹخنے ننگے، اس سے ٹخنے ڈھانپے جائیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہاتھ اٹھانے کا طریقہ دعا میں دیکھیں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کے جو آپ دعا کا پورا چیپٹر ہے مشکات کے اندر، دوسری جلد کے اندر آپ دیکھ لیں، اس میں نبی علیہ السلام کے جو طریقے رپورٹ ہوئے ہیں وہ کندھوں تک، چہرے کی سیدھ تک، اور اتنا اٹھانا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہوئے ہیں. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑنے چاہیے یا ہاتھ دور رکھنے چاہیے، ایسی کوئی تفصیلات احادیث کے اندر نہیں آئی ہے، صرف ہاتھ اٹھانے کی بات ہوئی ہے، جس طرح بھی ہاتھ اٹھانا کمفرٹیبل ہو. باقی یہ عموماً جو چونکہ ہم لوگ عموماً جو لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے، تو وہ یوں ہاتھ جوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید ایک ٹرینڈ چل پڑا لوگوں کے ہاں کہ جی صرف ایسے ہی ہاتھ ہونے چاہیے. ویسے آپ رفع الیدین میں بھی دیکھیں، جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو فاصلہ ہی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ہم یوں کر کے ہاتھ نہیں اٹھاتے، یوں کر کے اٹھاتے ہیں. تو بس آپ یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے نا، رفع الیدین کرنا. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے سامنے آپ سرنڈر ہے، تو اس میں بھی فاصلہ ہے. بس اسی کو یوں کر لیں تو یہ بھی اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تیلیاں آپ کی آسمان کے رخ ہو جاتی ہیں. تو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. اور دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی سنت ہے. الادب المفرد میں امام بخاری نے عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر کا عمل نقل کیا، اور عملی تواتر بھی ہے. لہٰذا علماء عرب میں سے بعض لوگ جو اسے بدعت کہتے ہیں تو وہ غلطی پہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے اس کی سند بخاری کی سند کے اوپر ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. آنکھیں بند کر کے وہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو بے ادبی ہو جائے گی. پہلے تو پھکی والا جواب لے لیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے نیک بندے
کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں اگر آپ کی مثال مان لوں، بڑے بندے کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوں گے آنکھیں بند کر کے تو یہ اس کی بے ادبی ہے، تو کسی بڑے بندے کے سامنے کروٹ کے بل لیٹ کے اس کو پکار کے اس سے باتیں کرنا تو یہ بے ادبی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے یہ اتنی بڑی پھکی ہے کہ شاید اس کا وزن جو ہے وہ ہزاروں ٹن ہو، تو آپ اٹھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی وہ ڈاکٹرن ٹوٹ گئی، اس لیے کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پروٹوکول والا نہیں ہے۔ خدا کے سامنے تو ہمارے کپڑے پہنے نہ پہنے بھی برابر ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تم لحاف میں لپٹے ہوئے ہوتے ہو نا، ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی پردہ ہے ہی نہیں اس طرح کا، لہٰذا اللہ کے لیے یہ والی مثال بیان کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ورنہ یہ پھر جو کہا کروٹ کے بال لیٹے ہوئے بھی، تو کروٹ کے بال لیٹے ہوئے آپ اپنے پرائم منسٹر سے بات کریں گے، آرمی چیف سے بات کریں گے؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے کرو، بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اما عائشہ سے یہ جنابت کے کانٹیکسٹ میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام اس حال میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، آپ بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، جنابت میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ صحیح مسلم میں آ گیا کہ جنابت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ذکر کے لیے وضو اور غسل کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، لہٰذا آنکھیں بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو بالکل درست ہے۔ اور لاجیکلی جو میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، سجدے میں جاتے وقت ٹو دیتے تھے کیونکہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، تو گپ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کی بلا سے کہ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، یہ کھولی ہوئی ہیں، اینڈ رزلٹ جب ایک ہے سائنٹیفکلی، if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. سائنٹیفکلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چاہے باہر کی لائٹیں آف ہو یا آپ نے اپنی لائٹ آف کی ہو، بات تو ایک ہے نا۔ تو اس پہ لوگوں کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں وہ موذی جانور نہ کوئی کاٹ جائے آ کے، تو میرے بھائیو تو پھر اندھیرے میں بھی کاٹ جائے گا، پھر تو اندھیرے میں نماز پڑھنی نہیں چاہیے تھی نبی علیہ السلام کو، ٹھیک ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ موذی جانور کا جہاں خطرہ ہو وہاں آپ اندھیرے میں نماز نہ پڑھیں، آنکھیں کھول کے بھی نہ اندھیرے میں پڑھیں، وہ تو آپ کی ڈاکٹرن پہ ٹوٹ جائے گی۔ ہم تو آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ایسے اندھیرے میں جہاں پہ بچھو سانپ آنے کا اندیشہ ہو، آپ آنکھیں بند کرنے کی بات کریں، ہم تو آنکھیں کھول کے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں وہاں پہ جہاں آپ کو یہ خطرہ لگا ہو، جب تک کہ کوئی روشنی نہ روشن کر لے، ٹھیک ہوگا جی۔ اچھا جی، ایک اور بھائی کا سوال تھا مندر کا نقشہ، وہ کہہ رہے تھے میرے بھائی اوائڈ کریں، اس کو چھوڑ دیں، بالکل یہ قرآن میں جو واضح فتویٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کرو، برائی کے کاموں میں الگ رہو۔ اب یہ بالکل پیورلی شرک کی طرف ایکٹیویٹی لے جانے والی ہے۔ اگر اس میں چھوٹی موٹی بھی گنجائش نکلتی ہوتی تو میں ضرور بتاتا، جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی محرم کی دیگ پکواتا ہے آ کے، یا 11ویں کی دیگ پکاتا ہے، ربیع الاول کی نیاز کی دیگ، تو پکا دیں۔ ہمیں صرف ان ایکٹیویٹیز کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنے پہ اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نام کی نیاز خواہ 12 ربیع الاول کو کوئی دے، خواہ 10 محرم کو دے، ہم فی نفسی اس نیاز کو تو غلط نہیں کہتے کہ وہ غیر اللہ کے نام کی ہو گئی ہے، ایسا تو نہیں۔ زیادہ زیادہ آپ کہہ دیں گے بدعت ہے، لیکن وہ رزق تو حلال ہی رہے گا۔ لیکن یہاں جو ہے نا شرک والا معاملہ، اور شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔